ईमानदार दुकानदार। तकरीबन अल्फाज। दुनिया में कई पेशे हैं जो इंसान के अखलाक और किरदार को आजमाते हैं, मगर दुकानदारी एक ऐसा पेशा है जहां रोज़ाना के मामलात में सच्चाई, अमानत और इंसाफ की कसरत से आजमाइश होती है। एक छोटी सी दुकान में होने वाले फैसले न सिर्फ मालिक की कमाई बदल देते हैं, बल्कि ग्राहकों का एतमाद, मुआशरती रिश्ते और आखिरकार उसके ख़ानदान की इज्जत और शान पर भी असरअंदाज होते हैं। ये मज़मून ऐसे ईमानदार दुकानदार की ज़िंदगी और उसके किरदार के गिर्द घूमता है। एक आम इंसान जिसने अमानत को अपनी पहचान बनाया, दुनिया और आखिरत में कामयाबी का हकीकी राज पाया। तारुफ़ी किरदार अहमद एक छोटे शहर के किनारे रहने वाला दुकानदार था। इसकी दुकान में रोज़मर्रा की अशिया, मसाले, चाय की पत्ती, चावल, चीनी और छोटे घरेलू आलात मिलते। दुकान का साइज़ ज़्यादा बड़ा ना था, मगर दिल बड़ा ज़रूर। तिनहम के वालिद ने इसे बचपन से ही सिखाया था, बेटा कमाई में सच और अमानत रखो, ये दो चीज़ें इंसान को दुनिया में इज्जत और आखिरत में अजर दिलाती हैं। यही तालीम अहमद के अंदर बैठी और उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में इसी उसूल को अपनाए रखा। छोटी आजमाइशें, बड़े फैसले। दुकानदार की ज़िंदगी में रोज़ाना छोटी आजमाइशें आती रहती हैं। एक दिन की बात है, एक ग्राहक आया और 5 रुपए कम करके देने लगा। अहमद ने फौरन हाथ रोका और पैसे वापस किए। ग्राहक ने ताज्जुब से पूछा, भाई साहब, अब वापस क्यों कर रहे हैं? ये तो मामूली सी बात है। अहमद ने मुस्करा कर कहा, छोटी बातें ही आदत बुनती हैं। अगर आज मैं एक गलती कर लूँ तो कल बड़ी गलती का रास्ता हमवार हो जाता है। इसी तरह एक मर्तबा सुबह के वक्त एक पैकेट चाय की पत्ती फरीजा खो गई। अहमद ने मुज़महिल होकर सबको बुलाया और पैकेट की गिनती दोबारा की। आखिर में गलती के फ़ायदे में नहीं बल्कि नुकसान में साबित हुई। इसने दूसरे ग्राहकों को सच बताया और नुकसान तस्लीम किया। ये छोटे फैसले अहमद को दूसरों की नज़रों में बढ़ाते गए। इसकी दुकान में आने वाले लोग इत्मीनान से खरीदारी करने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ उन्हें धोखा नहीं मिलेगा। मुश्किल हालात में अमानत का इम्तिहान। वक्त के साथ कुछ चैलेंजेस भी मांगते। दूसरी बड़ी दुकानें आईं, कीमतें नीचे रखकर मुकाबला करने लगे। एक वक्त आया जब अहमद की आमदनी कम हो गई, घर के अखराजात बढ़ गए और वो कर्ज के बादल में गिर गया। इस दौरान वक़ा मिला कि वो वज़न में थोड़ा सा कम कर दे, कीमत में छोटी सी चालाकी कर ले, किसी और तरह से चंद रुपए बचा ले। मगर अहमद ने हर बार अपनी ज़ात की लालच को रोका और सोचा कि आज अगर मैं सच छोड़ दूं तो कल मेरा ज़मीर बेचना पड़ेगा। एक दिन एक गैर मुतवक्के सब अहमद के पास आया। किसी ने इसकी छोटी सी चालाकी को नाजायज़ फ़ायदा पहुंचाने की तजवीज़ दी। अगर तुम कुछ आइटम्स में वज़न कम कर दो और कीमतें वही रख लो तो तुम बहुत जल्दी पैसे बना लोगे। अहमद ने साफ इनकार कर दास ने कहा, मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, मगर उसके लिए सच्चाई का रास्ता इख्तियार करूँगा। अपने ग्राहकों के एतमाद को खोने का खतरा नहीं ले सकता। ईमानदार दुकानदार का अजर वक्त बदले और अहमद के उसूलों का फल मिला। लोग इसकी सच्चाई की वजह से इसकी दुकान पर आना शुरू हुए। जब किसी को मालूम होता कि वहाँ कीमतें वाज़ेह हैं, वज़न दुरुस्त है और अदायगी में शफाफियत है, तो वो बार बार वापस आते हैं। महल्ले के लोग अहमद की हिमायत करने लगे। इसकी दुकान की शोहरत फैलने लगी। लोग दूर दराज से भी आकर वहाँ खरीदारी करने लगे। एक बुजुर्ग खातून ने एक बार कहा, यहाँ आकर सुकून महसूस होता है। पैसे खर्च करते हुए भी इंसान का दिल खुश होता है, क्योंकि हर चीज़ वाज़ेह होती है। अहमद ने यह भी देखा कि जब इंसान सच बोलता और अमानत से काम लेता है तो अल्लाह की तरफ से रिस्क में बरकत आती। ग्यास के कारोबार में न सिर्फ पायदारी आई, बल्कि इसके ख़ानदानी रिश्ते भी मजबूत हुए। मैं अपने बच्चों को भी यही सबक सिखाया। कमाई में अमानत और लोगों के साथ मुआमला ईमानदारी से करो। चोहे ने अपने वालिद के अमल को करीब से देखा और उन्होंने भी यही रहनुमाई अपना। अहमद की बेटी ने अपने स्कूल के एक प्रोजेक्ट में लिखा, मेरे वालिद हमें सिखाते हैं कि अच्छाई मुस्तकिल होती है, वो छोटी सी खोट को भी नुकसान समझते हैं। मुआशरती असरात। ईमानदारी सिर्फ फर्द की कामयाबी का जरिया नहीं होती, ये पूरे मुआशरे में एतमाद और बरादरी की मजबूती पैदा करती है। अहमद की दुकान ने महल्ले में एक मिसाल कायम की। जब दूसरे दुकानदारों ने देखा कि अहमद की दुकान में ग्राहक बढ़ रहे हैं तो भी अपनी पॉलिसियां बेहतर करने लगे। कुछ ने कीमतों में शफाफियत रखी, कुछ ने वज़न दुरुस्त किया और कुछ ने ग्राहकों के साथ नरम रवैया अपनावा। एक छोटा सा अमल पूरे महल्ले में मुस्बत तब्दीली का सबब बन गामज़द बरे। अहमद ने ज़रूरतमंद ख़ानदानों का फ़ौक़ताया कर्ज पर अशिया फराहम के बगैर, किसी सूद के बगैर, सख्त शराइत के। इसने ये काम इसलिए किया क्योंकि वो जानता था कि अमानत सिर्फ पैसे वापस लेने का नाम नहीं, बल्कि
معاشرتی ذمہ داری بھی ہے۔ اس طرح اس نے نہ صرف ایک اچھا دکاندار بلکہ ایک قابل احترام ہمسایہ بھی بن کر دکھایا۔ آزمائشیں اور ثابت قدمی۔ کئی بار احمد کو مشورے ملے کہ وہ مارکیٹ کے تقاضوں کے مطابق اپنی قیمتوں میں کمی بیشی کرے تاکہ مقابلے میں ٹکا رہیں گر وہ سمجھدار تھا۔ اس نے کہا، قیمتیں نیچے کرنا اور معیار کو کم کرنا آسان ہے مگر گاہکوں کے اعتبار کو کھونا مشکل ہے۔ اس کی یہ پختہ سوچ اسے مشکل وقت میں بھی استقامت دیتی رہا۔ مرتبہ مارکیٹ میں ایسی چال چلنے لگی کہ کچھ دکاندار بیرونی سپلائرز کے ساتھ مل کر ناقص معیار کی اشیاء فروخت کر رہے تھے۔ جب احمد نے اس کا پرچار کیا تو بعض لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا مگر وقت کے ساتھ سچائی کا چراغ روشن ہوا۔ گاہکوں نے فرق پہچان لیا اور پھر وہی گاہک احمد کی دکان لوٹے۔ سچائی کا اخلاقی پیغام۔ احمد کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمانداری صرف ایک اخلاقی انتخاب نہیں بلکہ ایک مکمل طرز زندگی ہے۔ اس کے چند اہم پہلو درج ذیل ہیں۔ ایک، اعتماد پیدا کرنا۔ جب آپ سچ اور امانت سے کام کرتے ہیں تو لوگ آپ پر اعتماد کرتے ہیں۔ یہی اعتماد آپ کی سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ دوست، مختصر فائدہ بمقابلہ طویل کامیابی۔ جھوٹ دھوکے سے وقتی فائدہ ہو سکتا ہے مگر طویل مدت میں وہ نقصان دیتا ہے۔ 3، معاشرتی بھلائی۔ ایک ایماندار فرد پورے معاشرے کے لیے مثبت مثال بن سکتا ہے اور دیگر افراد کے رویے تبدیل کر سکتا ہے۔ 4، روحانی ثواب۔ ایمانداری کے ساتھ کمائی نہ صرف دنیاوی بلکہ آخرتی فوائد بھی لاتی ہے۔ یہ انسان کے اندر سکون اور اطمینان لاتی ہے۔ عمل مشورے دکانداروں کے لیے۔ اگر آپ دکاندار ہیں، یہ کاروبار میں ہیں اور احمد جیسی مثال اپنانا چاہتے ہیں تو چند عملی مشورے یہ ہیں۔ وزن اور معیار ہمیشہ درست رکھیں۔ چھوٹی سی چالاکی آپ کو فوری فائدہ دے سکتی ہے مگر آپ کی ساکھ تباہ کر دے گی۔ متوہے میں شفافیت رکے متواضع اور نمائش پر رکھی جائیں تاکہ گاہک اعتماد سے خرنہک کے ساتھ احترام سے پیش خوش اخلاقی اور مدد کا انداز گاہک کو واپس لاتا۔ ہمت آسان قرضہ دے کر ضرورت مندوں کی مدد کریں۔ یہ آپ کے برانڈ کو انسانیت کے قریب کرتا ہے۔ شکایات کو سنجیدگی سے لیں اور تلافی کر۔ ایک اچھا ریٹرن ریفنڈ پالیسی گاہک کے اعتماد کو بڑھاتی ہے۔ مذہب و اخلاقی حوالہ۔ اسلامی تعلیمات میں بھی امانت، سچائی اور انصاف کو بہت بلند مقام دیا گیا ہے۔ حضور اکرم کے ارشادات اور قرآن مجید کی ہدایات میں ایسے اصول ملتے ہیں جو دکانداروں اور تاجروں کے لیے رہنمائی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کاروبار میں اسی اصول کی روشنی میں چلیں۔ یہی طریقہ ہمیں دنیا میں عزت اور آخرت میں ثواب دلائے گا۔ ایماندار دکاندار احمد کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سچائی اور امانت نہ صرف اچھے اخلاق کی علامت ہیں بلکہ کامیابی، عزت اور سکون کے حقیقی ذرائع بھی ہیں۔ صنعت و تجارت میں جو لوگ امانت کو اپنی بنیاد بناتے ہیں وہ دیرپا کامیابی اور معاشرتی احترام پاتے ہیں۔ احمد نے چھوٹی سی دکان سے سبق سکھایا کہ اگر انسان اصولوں پر مضبوطی سے قائم رہے تو اللہ بھی اس کا ہاتھ مضبوط کرتا ہے اور لوگ خود بخود اس کا ساتھ دینے لگتے۔ آخر کلمات کے طور پر، چاہے اب دکاندار ہوں، ملازم ہوں یا کوئی اور پیشہ اختیار کیے ہوئے ہوں، ایمانداری کو اپنی پہلی ترجیح بنائیں۔ چھوٹے چھوٹے فیصلے جو آپ روز مرہ کرتے ہیں آپ کی شخصیت اور آپ کے معاشرے کی صورت حال بدل دیتے۔ احمد جیسے لوگ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ تجارت کا اصل معیار صرف مالی نفع نہیں بلکہ انسانوں کے دل جیتنے میں ہے۔ امانت اور سچ کا راستہ سخت ضرور ہوتا ہے، اس کے پھل میٹھے اور دیرپا ہوتے ہیں۔ دنیا بھی نوازتی ہے اور آخرت میں بھی اجر ملتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس مضمون کو کسی مخصوص الناس، مثلاً بچوں، نوجوانوں اور دکانداروں کے مطابق آسان الفاظ میں مختصر کر کے دے دوں۔ اسی موضوع پر کہانی نما افسانہ بھی لکھ دوں جس میں کردار اور مکالمے شامل ہوں۔ بتائیے آپ کو کون سا ورژن پسند ہے؟ ایماندار دکاندار۔ ایمانداری ایک ایسی وہ صفت ہے جو شخص کی ذات کو روشن کر دیتی ہے اور معاشرے میں بھروسے کی بنیاد مہیا کرتی ہے۔ دکاندار معاشرے کی وہ کڑی ہے جو روزمرہ زندگی میں لوگوں کے روزگار اور ضروریات کا گہرا حصہ بنتا ہے۔ جب دکاندار ایماندار ہوتا ہے تو اس کا اثر صرف اس کی دکان تک محدود نہیں رہتا بلکہ پورے محلے، شہر اور آئندہ نسلوں تک پھیل جاتا ہے۔ یہ مضمون ایک ایماندار دکاندار کی خصوصیات، اس کے سماجی و اخلاقی فوائد، روزمرہ مثالوں اور اس سے جڑی عملی رہنمائی پر مبنی ہے۔ تعارف۔ دکاندار کا کردار محض سامان بیچنے والا نہیں ہو تو ایک اعتماد ساز بھی ہوتا ہے۔ لوگ روزانہ کھانے پینے، کپڑے، ادویات اور دیگر اشیاء کے لیے دکاندار کے پاس آتے ہیں۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ دکاندار وزن، معیار اور قیمت
सच्चाई रखता है तो खरीदार को इत्मीनान होता है और वो दोबारा इसी दुकान की तरफ रुजू करता है। एक ईमानदार दुकानदार न सिर्फ अपनी कमाई को हलाल बनाता है बल्कि मुआशरती एतमाद को मजबूत करता है, बेरोजगारी और नाअमनी के खिलाफ एक मुस्बत शमा जलाता है और बच्चों में भी अच्छे अखलाक की मिसाल कायम करता है। ईमानदार दुकानदार खुसूसियात: एक, सच बोलना और साफ बोलना। ईमानदार दुकानदार हमेशा सच बोलता है, चाहे वो कीमत के मुतालिक हो या किसी मसनू की खामियों के मुतालिक। वो ग्राहक को मसनू की हकीकत बताता है और झूठा मुबालगा बाजी से ग्रेज करता है। 2, वज़न और कीमत में अशिया, खास तौर पर खाने पीने की अशिया में वज़न का दुरुस्त होना बहुत अहम है। एक अच्छा दुकानदार तराजू को दुरुस्त रखता है, तोलते वक्त एहतियात करता है और बेजा काट छांट नहीं करता। 3, मेयार की पाबंदी। सस्ते दामों में खराब मुद्दत खत्म होने वाली अशिया बेचना आसान है, मगर ईमानदार दुकानदार मेयार को अहमियत देता है। वो ग्राहक को वही चीज़ देता है जो वादा किया गया होता है। 4, शफाफ लेनदेन। कीमतों में छुपे हुए खर्चे या इजाफी चार्जेस न होना, रसीद देना और अदायगी का शफाफ तरीका, ये सब ईमान की अलामतें हैं। 5, अफू और दरगुजर और शाइस्तगी। जब ग्राहक से गलती हो जाए या वो नाराज हो तो एक वक्त आने पर दुकानदार सब्र, शाइस्तगी और हसन सलूक दिखाता है। ये ताल्लुकात को मजबूत करता है। 6, मुआशरती जिम्मेदारी का एहसास। ईमानदार दुकानदार अपने महल्ले के लोगों के साथ ताउन करता है, ज़रूरतमंदों की मदद करता है और मुआशरती रवैयों में बेहतरी लाने की कोशिश करता है। एक मिसाल हक़ी ख़ुदपसंदाना कहानी। एक छोटा सा गांव था। इस गांव में हलीम अली नामी दुकानदार अपनी दुकान चलाता था। हलीम अली के पास पुराने ज़माने का एक तराजू था जो हर किसी को मालूम था कि सादिक और शफाफ है। एक दिन एक मुसाफिर आया और उसने ज़्यादा वज़न का इल्ज़ाम लगा दिया कि इससे कम वज़न दिया गया है। ग्राहक ने शोरगुल शुरू कर दिया, लेकिन हलीम अली ने ना गुस्सा किया और ना कशीदा दलास ने अपना तराजू साफ किया, दोबारा तोल किया और दिखाया कि वज़न दुरुस्त है। फिर मुसाफिर ने देखा कि इसकी अपनी नेकी से एक छोटी सी बेग की पट्टी तराजू पर रखी हुई थी, जिससे फर्क आया था। मुसाफिर ने मुआफ़ी मांगी और हलीम अली ने नरम लहजे में कहा, अच्छाई मुसलसल रखो, लोगों का भरोसा बड़ा इनाम है। ये मंजर पूरे गांव में गूंजा और हलीम अली की दुकान ज़्यादा मशहूर हो गई, ना सिर्फ इसके अच्छे कारोबार की वजह से बल्कि इसके ईमानदार अखलाक की वजह से। ईमानदारी के मुआशरती फ़ायदे। एतमाद की फ़िज़ा कायम होती है। जब एक दुकानदार ईमानदार हो तो ग्राहक को यकीन होता है कि वो धोखा नहीं खाएगा। इससे मार्केट में खरीद और फरोख्त बढ़ती है और मकामी मईशत मजबूत होती है। 2, तनाज़ात में कमी। जब कीमतें और मेयार शफाफ हो तो झगड़े कम होते हैं और समाजी अमन बरकरार रहता है। 3, आइंदा नस्लों के लिए मिसाल। बच्चे अपने माहौल से सीखते हैं। एक ईमानदार दुकानदार बच्चों को ईमानदारी का अमली नमूना दिखाता है, जिससे आइंदा नस्ल बेहतर अखलाक अपनाती है। 4, मुआशरती हमायत। ईमानदारी से लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। ये भरोसा तिजारत, ताउन और समाजी रब्त को फ़रोग़ देता है। ईमानदार दुकानदार बनने के अमली तरीक़े। एक, कीमतों की वाज़ेह निशानें। हर चीज़ पर कीमत लगा कर रखें। ग्राहक को खरीदारी के वक्त साफ पता चलती। छोटे निशानियाँ बड़ा फर्क डालती है। 2, तराजू पैमाइश का बाकायदा मुआयना। तराजू को साफ और दुरुस्त रखें, नाकारा गलत पैमाने को फ़ौरन दुरुस्त तब्दील करें। 3, मुद्दत ख़त्म होने वाली अशिया का ट्रैक रखें, ख़ास तौर पर खुराक दवाओं में आखिरी तारीखों का ख्याल रखें और ख़त्म शुदा अशिया बेचने से ग्रेज करें। 4, हिसाब किताब की शफाफियत। रसीद दें, छोटा हिसाब गलती हो तो फ़ौरन दुरुस्त करें और किसी भी शिकायत पर नरम लहजे से जवाब दें। 5, ग्राहक के साथ ईमानदारी का वादा। मोतबर ब्रांड्स और सप्लायर से सामान लें, सस्ते मगर नाकिस ज़राए से बच। जब ग्राहक से बात करें तो वाज़ेह तौर पर बताएं कि कौन सी चीज़ काफ़ी मेयार की है। 6, खिदमत के जज्बे को मजबूत करें। ग्राहक की खिदमत को कारोबार का बुनियादी हिस्सा बनाएं। इखलास और खुलूस से काम करें तो लूट कर फ़ायदा मिलता है। ईमानदार और कारोबारी कामयाबी। कुछ लोग सोचते हैं कि ईमानदारी से सीधा फ़ायदा फौरी तौर पर कम होता है, अलबत्ता तवील मुद्दत में ईमानदार दुकानदार बेहतरीन मुनाफा कमाता है। इसकी वजह एतमाद का क़याम है। एक बार जब ग्राहक को यकीन हो जाता है कि वो सच्चा बेचता है तो वो मुस्तकिल ग्राहक बन जाता है, दूसरों को भी तजवीज़ करता है और मुंह से ज़बानी तरक्की मिलती है जो किसी इश्तिहार से बेहतर होती है।
علاوہ عظیم قانونی جھگڑوں اور اسکینڈل سے بچنے کی وجہ سے آپ کے اخراجات کم رہتے ہیں اور کاروبار پائیدار بنتا ہے۔ مذہبی اور اخلاقی نقطۂ نظر اکثر مذاہب اور اخلاقی روایات ایمانداری کو خصوصی مقام دیتی ہیں۔ اسلام میں سچائی اور امانت داری کی تاکید بہت زیادہ ملتی ہے۔ تجارت میں دھوکہ دینا حرام سمجھا گیا ہے اور تجارت میں انصاف و شفافیت کو نہایت اہمیت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے دیگر اخلاقی نظام بھی سچائی، انصاف اور عدل کی ترغیب دیتے ہیں۔ ایک دکاندار کے لیے یہ بات نہایت اہم ہے کہ وہ اپنے گاہکوں کے حقوق کا خیال رکھے اور اپنے کاروبار کو خدا کی رضا کے مطابق چلائے۔ عام چیلنجز اور ان کے حل: ایک، خریداری کے دباؤ میں تفریق۔ کبھی کبھی سپلائر سے سستا مگر معیار میں کم چیز مل جاتی ہے۔ سپلائرز کی جانچ کریں، متبادل ذرائع تلاش کریں اور گاہک کو واضح بتائیں کہ مصنوعہ معیار میں کس درجے کا ہے۔ دو، مسابقت اور قیمت کے لیے دباؤ۔ مارکیٹ میں کم قیمت والے دکاندار ہونے کے باعث آپ کو مقابلے کا سامنا ہوتا ہے۔ حل: قیمت کے ساتھ ساتھ معیار اور خدمت کا فرق واضح کریں۔ لوگ عموماً معیار اور بھروسے کو اہمیت دیتے ہیں۔ تین، بعض اوقات نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ایمانداری کے راستے میں کبھی ناانصافی کا سامنا بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی گاہک دھوکہ دے تو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ چھوٹے نقصانات کو کاروبار کی اصلاح کے طور پر دیکھیں۔ طویل مدت میں بھروسہ زیادہ بڑا فائدہ لاتا ہے۔ چار، گاہکوں کی غیر تعمیری شکایات۔ بعض اوقات لوگ جان بوجھ کر شکایت کر کے مفت سامان مانگتے ہیں۔ حل: واضح پالیسی رکھیں، نرم مگر ثابت قدم انداز اپنائیں اور ضرورت پڑنے پر ثبوت کے ساتھ بات کریں۔ کس طرح ایک ایماندار دکاندار اپنے اثر کو بڑھا سکتا ہے؟ ایک، تعلیم اور آگاہی۔ دکاندار خود نئی تجارتی مہارتیں سیکھے، کسٹمر سروس کی تربیت حاصل کرے اور اپنے عملے کو بھی یہی اصول سکھائے۔ کمیونٹی میں شمولیت، مقامی میل جول، چیریٹی یا تعلیمی سرگرمیوں میں حصہ لیں، اس سے دکانداری کا بھروسہ بڑھے گا۔ تین، گاہک فیڈ بیک کو اہمیت دیں۔ کسٹمر کے فیڈ بیک کو سنیں، اس پر عمل کریں اور بہتر بنا۔ اخلاقی برانڈنگ۔ پنی دکان کی پہچان ایمانداری کے نام سے جوڑیں، لیبلز، نوٹس اور سادہ وعدے کریں جو گاہک آسانی سے پہچان سکنجا۔ ایماندار دکاندار نہ صرف ایک فرد ہے بلکہ ایک ایسے نظام کا ستون ہے جو کہ معاشرے کو ایمانداری، انصاف اور بھروسہ دیتا ہے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے اعمال کے بڑے اثرات ہوتے۔ آواق، درست ترازو، ایک صاف بات، ایک دیانتدار تجارتی فیصلہ، یہ سب مل کر ایک بہتر معاشرے کی تعمیر کرتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر دکاندار ایماندار نہ ہو تو رشوت، دھوکہ دہی اور بے اعتمادی کا زہر معاشرے میں پھیلتا ہے۔ اس لیے ہر دکاندار کو چاہیے کہ وہ صرف منافع کے لیے اصول نہ بھولے بلکہ اپنے کاروبار کو اخلاقی اور معاشرتی اعتبار سے مضبوط بنائے۔ ایک ایماندار دکاندار کا راستہ آسان نہیں ہوتا مگر یہ سب سے محترم، پائیدار اور انسانیت کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند راستہ ہے۔ آخر میں یہ کہانی اور نصیحت ہر اس شخص کے لیے ہے جو کاروبار میں جتے ہوا ہے، اپنے عمل کو ایسے سنواریں کہ افراد کو چین سے سو سکی، یہی حقیقی کامیابی ہے۔ میں نے آپ کے لیے مضمون ایماندار دکاندار تیار کر کے اوپر دستاویز میں رکھ دیا ہے۔ کیا آپ چاہیں گے کہ میں اسے PDF/Word میں بدل دوں، کسی مخصوص دکاندار کی حقیقی کہانی شامل کروں، مضمون میں کچھ تراش خراش کل قلت کر دوں؟ ایماندار دکاندار تمہید۔ ایمانداری ایک ایسی صفت ہے جو نہ صرف فرد کی ذاتی شان و مرتبہ بڑھاتی ہے بلکہ معاشرے میں بھروسے، امن اور انصاف کے قیام کا باعث بھی بنتی ہے۔ ہر معاشرے میں کاروبار کا شعبہ خاص اہمیت رکھتا ہے کیونکہ دکاندار اور گاہک کے مابین روزمرہ کے لین دین سے معاشرتی رشتے مضبوط کمزور ہوتے ہیں۔ ایک ایماندار دکاندار وہ ہے جو منافع کمائے مگر سچائی، عدل اور امانت داری کو ہر قیمت پر برقرار رکھے۔ یہ مضمون ایک ایماندار دکاندار کی خصوصیات، اس کے سماجی اثرات، حقیقی زندگی کی ایک مختصر کہانی اور بچوں کے لیے سبق پر مشتمل ہے۔ ایماندار دکاندار کی خصوصیات۔ ایماندار دکاندار کی چند نمایاں خصوصیات درج ذیل ہیں۔ ایک، سچ بولنا اور سچائی پر قائم رہنا۔ ایک ایماندار دکاندار کبھی مصنوعی وزن، مقدار میں کمی یا قیمتوں میں بے جواز اضافہ نہیں کرتا۔ وہ گاہک کو درست معلومات فراہم کرتا ہے اور اپنی مصنوعات کے بارے میں واضح رہتا ہے۔ دو، صاف نیت اور امانت داری۔ دکاندار اپنے گاہکوں کی رقم، اشیاء اور ان کے راز جیسے کہ ان کی پسند یا خریداری کے پیٹرن کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ کسی بھی طرح سے دھوکہ دہی یا چالاکی سے اجتناب کرتا ہے۔ تین، بردباری اور شائستگی۔ ایک اچھا دکاندار غصے یا بدتمیزی میں آ کر گاہک کو ناراض نہیں کرتا، اس کے بجائے وہ تحمل سے کام لیتا اور مسائل کو خوش اسلوبی سے حل کرتا ہے۔ چار، معیار پر قائم رہنا۔
وہ ہمیشہ معیاری مصنوعات فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور سستے ناقص سامان کو فروخت کرنے سے گریز کرتا ہے۔ 5 منصفانہ قیمت۔ بازار کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ قیمتیں مقرر کرتا ہے، مگر گاہک کا فائدہ بھی اس کی نگاہ میں رہتا ہے۔ 6 معاشرتی ذمہ داری۔ وہ اپنے محلہ گلی اور علاقے کے لوگوں کی مدد کرتا ہے، ضرورت مندوں کو رعایت دیتا ہے اور کمیونٹی کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ ایک مختصر کہانی۔ دکاندار حسن کی مثال۔ حسن ایک چھوٹے شہر کے مرکزی بازار میں سبزیوں اور پھلوں کی دکان چلاتا تھا۔ اس کی دکان عام دکانوں جیسی نہیں تھی، اس کا شمار ان چند دکانوں میں ہوتا تھا جہاں ہر گاہ جانے کے بعد خوشی کے ساتھ گھر لوٹتا تھا۔ ایک دن بازار میں نئی فصل کے آنے کی وجہ سے سبزی اور پھل کی قیمتیں بڑھ گئی تھیں۔ اکثر دکاندار قیمتیں بڑھا کر زیادہ منافع کمانے لگے، مگر حسن اپنی قیمتوں میں صرف اتنی ہی مناسب تبدیلی کی جتنی ضروری تھی۔ ایک بزرگ عورت اس کے پاس آئی جن کے پاس ہمیشہ تھوڑا سا پیسہ ہوتا تھا۔ حسن نے جان بوجھ کر ان کے لیے تازہ اور معیاری سبزیاں الگ رکھی اور میز پر موجود قیمت سے کم حساب کر دیا۔ جب اس نے پوچھا کہ آپ نے حساب کم کیوں کیا، تو حسن مسکرا کر بولا، خوبانی رہ سکتا ہے، فائدہ کچھ کم ہوگا مگر دل خوش ہوگا۔ ایک اور واقعہ اس دن ہوا جب ایک تاجر نے بازار سے مہنگی چیز خریدی اور بیچ میں وزن کم نکلا۔ گاہک نے واپسی پر کسی اور دکان سے وزن چیک کروایا تو غلطی ثابت ہوئی۔ اس دکاندار نے بددیانتی سے کام لیا تھا اور اس کا الزام بازار میں پھیل گیا، مگر حسن نے معاملہ شائستگی سے حل کیا۔ اس نے گاہک کا رضامندی سے نقصان پورا کیا اور اپنی دکان کے بیلنس کو دوبارہ چیک کیا۔ اس کا یہ عمل دوسرے دکانداروں کے لیے مثال بن گیا اور گاہکوں کا اعتماد حسن کی دکان میں بڑھ گیا۔ ایماندار کے معاشرتی اثرات۔ ایماندار دکاندار کے مثبت اثرات نہ صرف اس کے گاہکوں بلکہ پورے محلے اور شہر پر پڑتے ہیں۔ اعتماد کا قیام۔ جب لوگ جانتے ہیں کہ کسی دکان پر انہیں دھوکہ نہیں ملے گا تو وہ بار بار واپس آتے۔ اعتماد کاروبار کی ترقی کا سب سے بڑا ستون ہے۔ معاشی استحکام۔ جب قیمتیں منصفانہ ہوں اور معیار اچھی ہو تو صارفین کی فروخت مستحکم رہتی ہے، جس سے مقامی معیشت مضبوط ہوتی ہے۔ مثبت سماجی کلچر۔ ایمانداری ایک اچھا کلسٹر اثر پیدا کرتی ہے۔ ایک دکاندار کی سچائی دوسرے دکانداروں کو بھی بہتر بزنس پریکٹس کی طرف مائل کرتی ہے۔ رشتوں میں بہتری۔ گاہک اور دکاندار کے درمیان رشتہ خریدار اور فروخت کنندہ کے تعلق سے بڑھ کر دوستانہ اور اعتمادی ہوتا ہے، جو معاشرتی ہم آہنگی کو فروغ دیتا ہے۔ اخلاق بیانیہ۔ ایک ایماندار دکاندار بچوں کے لیے بھی بطور نمونہ کام کرتا ہے، جس سے نوجوان نسل میں ایمانداری کی قدر و قیمت بڑھے گی۔ اسلامی اور اخلاقی نقطۂ نظر۔ اسلام اور دیگر مذاہب میں ایمانداری کو انتہائی اہمیت دی گئی ہے۔ تجارت میں سچائی، وزن و پیمائش میں درستگی اور امانت داری نیکی کے اعمال میں شامل۔ ہم ہے اور علماء نے ہمیشہ کاروبار میں شفافیت کو انسانی معاشرت کی ترقی کے لیے لازمی قرار دیا ہے۔ قرآن و احادیث میں سچائی، صحیح وزن اور جھوٹ سے گریز کی تاکید ملتی ہے۔ یہاں مخصوص آیت حدیث کے الفاظ طویل اقتباس کی صورت میں نقل کرنے سے گریز کیا گیا ہے، مگر مطالعہ کرنے والوں کے لیے مشورہ ہے کہ وہ از حوالہ جات دیکھیں۔ اخلاقی نقطہ نظر سے ایمانداری کی تعلیم بچے گھر سے اس ول سے اور معاشرتی دائرہ سے حاصل کرتے آواق۔ ایماندار دکاندار ان بچوں کے لیے عملی سبق ہوتا ہے جو نصابی کتابوں میں لکھے اصولوں کو حقیقی دنیا میں دیکھتے ہیں۔ چیلنجز اور مسائل جو ایماندار دکاندار کو درپیش ہو سکتے ہیں۔ ایماندار دکاندار کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص طور پر جب معاشی حالات خراب ہوں۔ سخت مقابلہ۔ جب مارکیٹ میں کچھ لوگ کم معیار دھوکہ دہی کے ذریعے سستا مال پیش کریں تو ایماندار دکاندار کا منافع متاثر ہوتا ہے۔ کل فوائد۔ ایمانداری کی بدولت وہ فوری منافع سے محروم رہ سکتا ہے، خاص طور پر جب طویل المدت سوچ نہ ہو۔ لوگوں کا شک۔ بعض اوقات گاہک فوری طور پر سچائی کو نہیں سمجھتے اور انہیں قائل کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ مال کی فراہمی کے مسائل۔ ناقص سپلائی یا بڑھتی ہوئی قیمتیں ایمانداری کو برقرار رکھنے میں رکاوٹ بن سکتی۔ ایماندار کو فروغ دینے کے طریقے۔ ایک شفاف کاروباری پریکٹسز۔ قیمتوں، وزن اور معیار میں شفافیت۔ واضح قیمتیں اور رسید کا نظام گاہک کو اعتماد دلاتا ہے۔ 2 معیاری تربیت اور آگاہی۔ دکانداروں کے لیے ورکشاپس، سیمینارز اور مقامی تنظیموں کے ذریعے اخلاقی کاروباری طریقوں کی تربیت دی جائے۔ 3 کمیونٹی سپورٹ۔ مقامی کمیونٹی کو چاہیے کہ ایماندار دکانداروں کو سپورٹ کرے، انہیں ترجیح دے اور ان کی خدمات کو سراہا جائے۔ قانونی اور انتظامی اقدامات۔
مقامی انتظامیہ کو چاہیے کہ وزن معیار اور قیمتوں کے حوالے سے معائنہ کرنے کے نظام کو مؤثر بنائے تاکہ غیر منصفانہ پریکٹسز ختم ہوں۔ 5 مثالی کہانیاں اور میڈیا۔ ایماندار دکانداروں کی کہانیاں میڈیا اور اسکولوں میں پیش کی جائیں تاکہ نئی نسل کو حوصلہ ملے۔ بچوں کے لیے سبق اور سرگرمیاں۔ بچوں کو ایمانداری کا سبق سکھانے کے لیے چند آسان سرگرمیاں مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ رول پلے گیمز۔ دکان کا کھیل کھیلیں جہاں بچے گاہک اور دکاندار کا کردار ادا کریں اور وزن، قیمت اور بات چیت کی مشق کریں۔ کہانیاں سنانا۔ ایماندار دکانداروں کی مختصر کہانیاں سنائیں جو سادہ زبان میں اخلاقی سبق دیتی ہوں۔ انعامات اور تعریف۔ اسکول گھر میں ایمانداری کے معمولات پر بچوں کو سراہا جائے اور چھوٹے انعامات دیے جائیں۔ خاندانی مثالیں۔ گھر میں والدین خود ایمانداری کے نمونے قائم کریں تاکہ بچے ان کی تقلید کرنا جائیں۔ ایمانداری صرف ایک اخلاقی قدر نہیں بلکہ معاشرتی اور معاشی فلاح و بہبود کا لازمی جز ہے۔ ایک ہی ماندار دکاندار کی محض ایک مسکراہٹ، درست وزن اور سچی بات سے پورا محلہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس کے مثبت اثرات نسل در نسل منتقل ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایماندار کاروباری افراد کی قدر کریں، انہیں سراہیں اور اپنی طرف سے وہ سلوک کریں جو ہمیں بطور گاہک چاہیے۔ عزت، اعتماد اور ذمہ دار ایماندار سے حاصل ہونے والا سکون خود اعتمادی اور معاشرتی پہچان کسی بھی وقتی منافع سے بڑھ کر قیمتی ہے۔ لہٰذا ہر فرد کو چاہیے کہ وہ اپنے چھوٹے بڑے فیصلوں میں ایمانداری کو مقدم رکھے تاکہ معاشرہ خوشحال اور مطمئن رہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس مضمون کو بالکل الفاظ کے عین مطابق پیراگراف میں تبدیل کر کے مختلف عنوانات کے ساتھ ڈاکیومنٹ فارم میں PDF بنا کر دے سکتا ہوں، یا پھر مضمون میں کسی مخصوص دکاندار کی حقیقی زندگی کی کہانی شامل کر دوں۔